پروردگار کا فضل کہ اس رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، کرم والا کرم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اپنے نیک بندوں کے ساتھ پاک ہستیوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، اور والدین جیسی ہمیں نعمت سے نوازا، والدین جیسی شفقت اور رحمت اور محبت اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں ہمیں اس چیز سے بھی نوازا۔ تو الغرض آج کا جو موضوع ہے وہ والدین کا ادب و احترام قرآن و حدیث اور دین کے اندر کتنا ضروری ہے اور یہ کتنی اہمیت ہے، اسی حوالے سے آج کا بیان ہے کہ اکثر لوگ اس چیز سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ویسے مسجدوں میں آ کے ٹکرے ماریں گے، بڑے بڑے پیروں کے پاس جائیں گے، آستانوں پہ جائیں گے، نذرانے دیں گے، صدقات دیں گے، خیراتیں دیں گے، تو ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ والدین گھر میں اس سے راضی نہیں۔ اگر والدین اس سے ناراض ہیں تو وہ ہمیں 50,000 مرتبہ جا کے حج کر آئے، 50,000 مرتبہ عمرے کر آئے، اللہ کی راہ میں پوری دولت خرچ کر دے، ساری چیزیں کر دیں، لیکن اس کے بارے میں فیصلہ یہی ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کی ناری نیکیاں جو ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، اگر جس نے اپنے والدین کی فرمانبرداری کی اور میرے معاملات کے اندر اس نے نافرمانی کی، یعنی میری اس نے نافرمانی کی لیکن اپنے والدین کا فرمانبردار رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کر کے فرمایا کہ اس کی میں بخشش فرما دوں گا، اس کو میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا آگے دوسری بات فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کر کے میرا پکا فرمانبردار ہے، میرا ہر حکم مانتا ہے، لیکن اگر والدین کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کی کوئی عبادت میں قبول نہیں فرماؤں گا۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کر کے فرما دیا اگر والدین ناراض ہیں تو پھر تم سے تمہاری کوئی عبادت، کوئی چیز تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 کے اندر یہ حدیث مبارکہ ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہے یا ناراض ہے تو اپنے والد کی طرف دیکھے، اگر اس کا والد اس سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اس کا والد اس سے ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ رب العزت نے جنت کو والدہ کی قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اب کوئی بندہ والدہ کے قدم چھوڑ کر جا کے بھائی ادھر ادھر ٹکرے مارے، ادھر ادھر پیروں کے پاس جائے، آستانوں پہ جائیں، ادھر ادھر جانا شروع کر دے، لیکن والدہ کے قدموں کو نہیں چومتا، والدہ کے پاس نہیں جاتا، والدہ کی ادب و احترام نہیں کرتا، تو اس کی جنت اس کو نہیں ملنے والی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ جنت والدہ کے قدموں کے نیچے ہے، اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب یہ سیدھا سیدھا فیصلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی۔ الغرض والدین کا عدم و احترام بہت ضروری ہے۔ آج کل آپ دیکھیں مشینی دور ہے، ہر بندہ مشینری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور خاص کر آج کل بڑی سمجھداری کا دور ہے، لوگ بڑے سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ والدین جو آج سے 60-70 سال پہلے کی عمر کے ہیں، تو آج کل لوگ تھوڑی سی زیادہ تعلیم حاصل کر لیں، ہمیں دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، تو اپنے والدین کو وہ کچھ کوئی حیثیت نہیں دیتے، یعنی والدین کو پھر وہ ایک عجیب رنگ سے دیکھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو درس دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابو جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ایسی ہونی چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، نہ
یہ آپ جتنے بھی بڑے عالم بن جائیں، جتنے بھی بڑے آپ پروفیسر بن جائیں، جتنے بھی بڑے آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اس طریقے سے اور اس حیثیت سے بات کریں۔ ہاں دین کا مسئلہ ہے، آپ دین کے مسئلے کو ادب و احترام کے اندر رہ کر اپنے والد کو اگر بتانا چاہیں تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دین کا مسئلہ بھی اگر آپ نے اپنے والد کو بے ادبی کے ساتھ بتانا ہے تو اس کا ثواب نہیں، اس کا عذاب ملنا ہے۔ اور اس کے اوپر میں اپنے سے نہیں، بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو احادیث بھی سنانے لگا ہوں، تو بہت ساری اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا الغرض ہر لحاظ سے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا فرض بلکہ واجب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جدا نہیں بلکہ ایک جگہ ذکر کیا، انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الغرض جو آیت مبارکہ پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب کے نے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی یہ پکا پکا حکم جاری فرما دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی۔ پھر آگے کیفیت بھی بتا دی کہ نیکی کیسی کرنی ہے، کس طریقے سے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن احدہما او کلاہما، کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ تو تم ان کو اف کہہ سکتے ہو، نہ ہی ان کو تم جھڑک سکتے ہو، اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھانا تو دور کی بات ہے نا، والد کے ساتھ آگے سے بندہ اکڑ دکھاتے ہوئے بات کرے یا والدہ کے ساتھ اکڑ دکھاتے ہوئے بات کرے، وہ کہے کہ نہیں آپ کو نہیں سمجھ، مجھے سمجھ ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ تو ان کو اف کہنے کی اجازت ہے، نہ ہی ان کو جھڑکنے کی اجازت ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اللہ نے فرمایا جب بھی والدین سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں، نرم گفتگو کرنی ہے، ادب اور احترام سے کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جو تمہارے ہیں نا، جو تمہارے کاندھے ہیں، ان کو کیا نام ہے اپنے والدین کے لیے جھکا کر رکھنا ہے، یعنی والدین کے سامنے جھک کر رہنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ساتھ ساتھ والدین کے لیے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ جس طرح بچپن کے اندر ہمارے والدین نے ہم پر رحم کیا، ہم پر شفقت کی ہے، شفقت فرمائی ہے، اسی طرح ان پر بھی شفقت اور رحمت فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسلوب بیان کر دیا ہے والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے۔ اب اس کے حوالے دیکھو یہ جو لفظ ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اب اس کے اندر کسی کو اجازت ہی نہیں چھوڑی گئی نا کہ بھائی وہ اپنے والد سے اونچی آواز میں بات کرے۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اف بھی نہ کہو، یعنی والد کوئی بات کرے آگے سے یہ اوہ یہ کیا بات ہوئی، نہ یہ بھی نہیں کرنی۔ اگر یہ بات بھی آپ کی ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ اف کی بھی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کل کی جو ہماری تعلیم ہے وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ تعلیم آپ کو اپنے والدین کے ادب سے دور کرے، وہ پاویں دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو اپنے والدین سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی، والدین کے ساتھ بیٹھنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی، والدین کے سامنے جانے سے یعنی ان کا ادب و احترام کی وجہ سے شرم و حیا کرتے تھے۔ لیکن آج سب کچھ الٹ ہو گیا ہے، تعلیم زیادہ ہو گئی ہے نا، تعلیم زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے ادبی زیادہ ہو گئی، لوگوں کو ادب و احترام ختم ہو چکا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کا پھر یہ نظریہ ہوتا ہے او میرا والد ہے ہی ایسا، میرا والد کرتا ہی ایسا ہے، میرا والد ناجائز کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جواب دیا ہے۔ حضور نے ان ساری چیزوں کا پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ والد جیسا بھی ہے تمہارا کام نہیں ہے کہ والد کے اوپر اعتراض کرنا، والدین کے اوپر اعتراض کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر حضرت تفسیر قرطبی کے جو مصنف ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے میرا سارا مال واپس لے لیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات سنی، حضور نے کہا چلو اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔
اب ایک بندہ گیا اس کے والد کو بلانے، اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا جب والد آپ کے پاس آئے تو اس سے یہ کہنا کہ جو باتیں تمہارے دل کے اندر ہیں نا، وہ باتیں ساری کی ساری مجھے کرو۔ جو تمہاری والد، جب تمہارا بیٹا میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے تو تمہارے دل کے اندر جو باتیں آئی ہیں، جو تم نے سوچا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں میرے سامنے کرو۔ اب جب وہ صحابی اس کو حاضر کیا گیا، جب والد سامنے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیصلہ تو بعد میں کروں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ تمہارے جو دل کے اندر باتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا ایمان تو پہلے ہی آپ پر بڑا مضبوط ہے، پکا ایمان ہے، لیکن یہ بات جو میرے دل کی بات ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہے، اس سے میرا ایمان اور بڑھ گیا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، غدوتک مولود ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنحل۔ یہ بہت سارے اشعار ہیں جن کا ترجمہ کرتا ہوں کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا، جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آتی تو میں نہ سوتا، تمہارے درد کی وجہ سے میں بے قرار ہو جاتا، ایسا لگتا کہ جیسے وہ بیماری مجھے لگی ہے، لگی تمہارے جسم کو ہوتی تھی۔ یہ اشعار کا ترجمہ ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اشعار پڑھے تھے ان اشعار کا ترجمہ ہے۔ تو جب بیماری تمہیں ہوتی تو مجھے خوف ہوتا، جب مجھے اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا کہ میرا بچہ کیا نام ہے ہلاک نہ ہو جائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب تمہاری عمر وہ عمر آئی جس عمر کی میں تمنا کرتا تھا کہ میرا بچہ میرے سامنے جوان ہوئے، میرا بچہ میرے سامنے جوان ہوئے، تو تم نے اس کا بدلہ کس طرح دیا؟ سخت روئی سے، اور تم نے مجھ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ گویا تم نے وہ جو احسانات میں نے کیے تھے ان سب کو بلا دیا۔ پھر آخر میں اس نے یہ الفاظ کہے، چلو تم نے مجھے والد کا درجہ نہیں دیا، کم سے کم تم ایک اچھے پڑوسی کا درجہ تو دے دیتے۔ ایک اچھے پڑوسی جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اتنا تو مجھے درجہ دیتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تم بھی اور جو تمہارا مال، یہ سب کے سب تمہارے والد کا ہے، یعنی تمہارا اس کے اندر کوئی حصہ والد نے لے لیا، تمہیں دے دیا، اس کے اندر تمہارا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ تو دیکھو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شکایت لے کر آیا، اور شکایت کیا لے کر آیا کہ میرا سارا کا سارا مال میرے والد نے لے لیا۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی اور تمہارے والد بھی، تو اور تیرا مال سب کا سب تیرے والد کا ہے، یعنی تجھے اس کے اندر کوئی حق ہی، والد کی موجودگی میں تیرا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، جب والد موجود ہوتا ہے، والد زندہ ہے، اس وقت زمینوں کا اندر رولا ڈال جاتا ہے، پھر والد کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں میرا حق دو جائی، میری زمین وقف کرو، میرا کمرہ وقف ہونا چاہیے۔ یہ سراسر جہالت ہے اور یہ بے ادبی ہے۔ والد کو چاہیے ویسے مرنے سے پہلے پہلے زمینیں وقف ہونی چاہیے، تقسیم پہلے ہی ہو جانی چاہیے، لیکن اولاد کا حق نہیں ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کرے، کیونکہ جب تک والد زندہ ہے تو اس وقت تک وہ اولاد اور وہ مال وہ سب کے سب والد کا ہے۔ اب والد کا کام ہے، ہاں وہ جو وراثت کے احکام ہیں اس پر والد کو چاہیے عمل کرے، والد جو ہے اپنی موجودگی میں صحیح تقسیم کرے، ساتھ ساتھ جو بیٹوں کو اس نے حصہ دینا ہے تو بیٹیوں کو بھی حصہ دیں۔ ہمارے آج کل یہ بھی بڑی مرض ہے، ہم اولاد کو جب حصہ تقسیم کرتے ہیں بیٹیوں کو بیچ میں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جب بندہ زمین تقسیم کرنے لگے یا والد کا جب مال تقسیم ہونے لگے بیٹیوں کا بیچ میں حصہ نہ دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے لوگ اور ہوتا کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے میں اپنی زمین، عورت جب بہن جو ہوتی ہے، میں نے اپنی زمین ساری اپنے بھائیوں کو دے دی، اور بھائی تجھے کس نے حق دیا ہے؟ پہلے جو ہے زمین تقسیم ہوگی، وراثت جس طرح زمین تقسیم ہوتی ہے اس طرح ہر کو ایک کو حصہ ملے گا، اس کے بعد جو ہے اس بیٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو حصہ ہے اپنے بھائی کو دیتی ہے، تحفتاً عاریتاً جس طرح دینا چاہتی ہے۔ لیکن تقسیم سے پہلے ہی عورت یہ کہہ دے، بیٹی یہ کہہ دے ٹھیک ہے میں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دیتی ہے، یہ نہیں جائز، پہلے بھائی زمین تقسیم ہونی چاہیے۔ تو آج ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیا جائے، حالانکہ دیکھو 2 حصے بیٹے کے ہیں تو 1 حصہ بیٹی کا ہے۔ تو الغرض بات کر رہے تھے ہم والدین کے ادب و احترام کی، تو والدین کا ادب و احترام اتنا ضروری ہے۔ دیکھو جنہوں نے ادب کیا انہوں نے کیا مقام پایا۔ حضرت پہلے سپارے کے اندر واقعہ ہے نا گائے والا، تو وہ گائیں خریدنے گیا، گائیں ایک بچے کے پاس گائیں تھی،
تو وہ جا رہا تھا تو ایک فرشتہ اس کے پاس انسانی شکل میں آیا. اس نے کہا یہ گائے مجھے بیچ دو. اس نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے مشورہ لوں گا پھر بتاؤں گا. والدہ نے کہا اتنی کی بیچ دینا. تو جب دوسرے دن فرشتہ آیا تو فرشتے نے کہا تمہاری والدہ نے اتنے کہا ہے، میں تمہیں تھوڑے زیادہ پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا نہ، میری والدہ نے اتنے کہا ہے، اتنے ہی دینے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے اوپر میں نے نہیں دینے. دوسرے دن پھر وہ فرشتہ آیا، وہ گیا، اس نے والدہ سے مشورہ کیا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اتنے پیسے دوں گا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ والدہ نے کہا چل ٹھیک ہے اتنے کی دے دینا. دوسرے دن وہ آیا، اس نے قیمت اور بڑھا دی. فرشتے نے انہوں نے کہا تمہاری والدہ نے اتنے کہا ہے، میں تمہیں اتنے دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہ، میری والدہ نے اتنے کہا ہے، اتنے کی لینی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں نے. تیسری دفعہ جب آیا اس نے کہا بابا تو میری والدہ کے بتائے ہوئے پیسے سے لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آئندہ میرے سامنے نہ آئے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تیسرے دن پھر فرشتہ آیا. فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ تھا، اللہ کی طرف سے امتحان لینے آیا تھا، تو امتحان میں پاس ہو گیا، اب تیرے پاس لوگ آئیں گے. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. گائے کی طلب میں آئیں گے، گائیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. تو جب وہ گائیں لینے آئیں تو ان کو یہ جو گائیں ہیں اتنی، جتنا تو چاہے گا ان سے مال لے سکتا ہے، وہ تجھے مال دیں گے. تو پھر اس گائیں کے بدلے جو گائیں کو ذبح کیا گیا اس کے چمڑے کے اندر جتنا سونا آیا وہ سب کا سب اس کو دیا گیا. تو آگے پھر علماء فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر، معالم العرفان کے اندر، تفسیر طبری کے اندر سارے لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تو قرآن کا ہے، لیکن یہ جو بچے کو اتنی بڑی فضیلت ملی تھی صرف اور صرف ایک والدہ کی بات ماننے کی وجہ سے. اگر بندہ والد کی بات یا والدہ کی بات مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اعزاز اور اتنا مرتبہ اور مقام دیتا ہے. اس طرح بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں. 3 بندے تھے، کہیں جا رہے تھے، ایک غار کے اندر گئے، اوپر سے بارش ہوئی، غار کے اوپر ایک پتھر آیا، پتھر نے ان کا راستہ بند کر دیا. اب بڑی انہوں نے کوشش کی پتھر اٹھانے کی، لیکن پتھر تو نہ اٹھا سکے، بڑا پتھر تھا، بڑی چٹان تھی. اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں، جو اپنے نیک اعمال ہیں نا ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. اب ایک نے دعا کی، ایک اپنا اچھا عمل پیش کیا، دوسرے نے اچھا عمل پیش کیا. ان میں سے ایک نے یہ دعا کی، یا اللہ تو مجھے جانتا ہے، میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، رات کو جب بھی بکریاں چرا کر آتا تھا تو والدین کو سب سے پہلے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا، جب تک وہ نہیں پیتے اس وقت تک اپنے اولاد کو، گھر والوں کو بھی دودھ لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا میں گھر واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، اب یہ اپنا عمل پیش کر رہا ہے اللہ کے سامنے. تو میں دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، بچے روتے رہے، گھر والوں نے مانگتے رہے. میں نے کہا نہ، جب تک والدین نہیں پئیں گے تب تک تمہیں. ایسا ہی ہوا کہ والدین جو ہیں صبح اٹھے تو میں کھڑا ہوا تھا، تو والدین نے جب دیکھا دعائیں دیں اور خوش ہوئے، دودھ پیا. تو اس نے پھر کہا یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، یہ عمل محبوب ہے، تو اس عمل کا تجھے وسیلہ دیتا ہوں، ہم سے اس چٹان کو دور کر دے. تو جب اس نے یہ دعا مانگی اور دوسرے 2 نے بھی مانگی اور اس نے بھی مانگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان ہٹ گئی اور راستہ بن گیا. یعنی اللہ کو یہ اتنا محبوب عمل ہے والدین کی خدمت کرنا. اگر والدین کا بندہ صحیح معنوں میں خدمت گار ہو اور وہ خدمت اللہ کے ہاں پیش کر کے دعا کرے تو اللہ پاک وہ دعا بھی قبول فرماتے ہیں. اتنا بڑا مقام. ہماری جنت ہمارے گھر میں ہے، گھر میں ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ والدین کو ناراض کر کے مسجد میں آ کے بڑے بڑے وظیفے اور بڑی بڑی قرآن اور تلاوتیں کریں گے. والدین کو چھوڑ کر بڑے بڑے پیروں کے پاس جانا اچھی بات ہے، میں خود ایک پیروں کا مرید ہوں، لیکن جتنا مرتبہ میرے نزدیک میرے مرشد کا ہے اتنا ہی مرتبہ میرے نزدیک میرے والد کا بھی ہے. اتنا ہی ادب و احترام میں اپنے والد کا بھی کرتا ہوں. تو یہ ادب و احترام جو ہیں دونوں کا رکھو پھر تو ٹھیک ہے. استاذہ کا بھی ادب ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ والد کا بھی ادب ہونا ضروری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بندہ والدین کا دھتکارا ہوا ہو اور وہ کسی مقام تک پہنچا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اس دنیا میں اگر پہنچ بھی جائے تو کل قیامت والے دن اس کی خلاصی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جو والدین کا نافرمان ہے. اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، جب وہ اپنے والدین کا بڑا ادب کرتا تھا، جب بڑے ہو گئے تو اور بھائیوں نے رولا ڈالا کہ والد کو کہا کہ ہماری زمینیں تقسیم کر کے دے دی جائیں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، زمینیں تقسیم کرنی ہے تو ایسا کر لو، مجھے زمینوں میں سے حصہ نہ دو، جو والدین کی خدمت ہے نا اور والدین کو جو رکھنا ہے وہ میرے حصے میں رکھ دو. یعنی والدین کی خدمت بھی میں کروں گا، والدین کو کی پرورش بھی میں کروں گا، والدین کے بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت سب میری ذمہ داری ڈال دو، تم لوگ زمینیں آپس میں تقسیم کر دو. بڑے خوش ہوئے، چلو اس کا حصہ بھی ہم میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن وہ سمجھدار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، اس نے ایسا ہی کیا، زمینیں سارے بھائیوں کو دے دی، اس نے والدین کی خدمت کرنی شروع کر دی. اب خدمت کرتے 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 والدین دنیا سے رخصت ہو گئے.
اس کے مالی حالات کمزور تھے، کیونکہ اس کے پاس تو زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا، ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں۔ ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ خواب کے اندر اس کو نا ایک آواز آئی کہ تو نے اپنے والدین کو راضی کیا، ہم بھی تجھ سے راضی ہو گئے، اور جا کل ادھر ایک پتھر ہے اس کے نیچے جا، ادھر ایک تجھے درہم ملے گا، ایک دینار، اس کو اٹھانا، اس کے اندر اللہ نے تیرے لیے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اب چلا گیا، ایک درہم تھا، لیکن تھا کس کی طرف سے؟ مالک کی طرف سے، رضا کی طرف سے، اللہ نے رضامندی میں عطا فرمایا تھا۔ گیا ادھر جا کے درہم اٹھایا، درہم اٹھانے کے بعد گھر جا رہا تھا، اس نے کہا چلو ایک درہم ہے، آج اس کا اب بچوں کے لیے مچھلی لے جاتا ہوں، بچے آج مچھلی پکا کر کھائیں گے، چلو خوش ہو جائیں گے۔ اب مچھلی خریدی، جب گھر گیا اس کی بیوی نے مچھلی کاٹی، بیچ میں سے ایک موتی نکلا، صحیح قیمتی موتی۔ جب اس نے وہ موتی بیچا تو اتنا اس کے پاس پیسہ جمع ہو گیا کہ پوری زندگی اس کے لیے کافی ہوگی۔ کیا وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف والدہ کا ادب، والدین کا ادب۔ اس نے کہا مجھے زمینیں نہیں چاہیے، مجھے والدین کی خدمت میرے ذمہ لگا دو۔ یہ دیکھو یہ کمال ہوتا ہے۔ ہاں، تو اسی طرح ایک اور اس طرح واقعہ، ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ تو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی اللہ کے ولی سے ملیں، اللہ کے جو نیک بندے ان سے ہماری زیارتیں، جو نیک ہوتے ہیں وہ نیکوں کو پسند کرتے ہیں نا، جن کی جس طرح کی طبیعت ہوتی ہے، جیسی مجلس ہوتی ہے، جیسی ماحول ہوتا ہے، وہ اس ماحول کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار میں تو چلو عبادت کرتا ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی اللہ کا ولی جس سے میری نا ملاقات ہو جائے۔ اب اس نے یہ دل میں سوچا، سوچنے کے بعد خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص میں، خواب میں دکھایا گیا اس کو، جاؤ فلاں جگہ ایک چراوا ہے، وہ چرواہا جو ہے بکریاں چراتا ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کے جا کے ملاقات کرو۔ چلا گیا، جا کے دیکھا عام سا بندہ، صبح جاتا ہے بکریاں لے کر، رات کو واپس آ جاتا ہے، کوئی خاص بات اس کے اندر نظر ہے۔ اس نے سوچا شاید بہت بڑا عبادت گزار ہوگا، مجھ سے زیادہ عبادتیں، ریاستیں، سارا کچھ، کوئی خاص بات نظر ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے پاس رہ گیا کچھ دن رہا، تو تب بھی اس کو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں تو مجھے تو حکم دیا گیا کہ جاؤ اس سے ملو، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے اندر تو مجھے کوئی خاص بات نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب جب اس سے پوچھا جناب بتاؤ کون سی خاص بات ہے، کیونکہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا کہ جناب ان سے جا کے ملو، وہ اللہ کا دوست ہے، تم اللہ کے دوست ہو، مجھے تو یہ بتایا گیا۔ اس نے کہا خاص بات تو کوئی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ آؤ تو میں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اب وہ لے گیا، ایک دروازہ کھولا، کمرہ کھولا تو اندر دیکھا دو بندے ہیں، لیکن دونوں کی صورتیں جو ہیں مسخ ہو چکی ہیں، یعنی دونوں کے چہرے تبدیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ دونوں میرے والدین ہیں، انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی جس کی وجہ سے ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، لیکن ان کو ان کی سزا مل گئی، لیکن میں نے ان کی خدمت نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا میرا جو حق ہے، میرا جو کام ہے وہ ان کی خدمت کا تھا، مجھے حکم یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو، تو لہٰذا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے والدین کی خدمت کرنی نہیں چھوڑی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا۔ اس نے کہا اوے میں اتنی زندگی باتیں کر چکا ہوں، اتنا کچھ کر چکا ہوں، مجھے اتنا مقام نہیں ملا جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کی خدمت پر عطا فرما دیا۔ تو والدین کی خدمت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو مقام دیتا ہے، یقین مانو کسی اور چیز پہ نہیں ہے، کوئی اور چیز۔ حجے بندہ کر لے، بندے کو ثواب ملے گا جتنا ہو سکے، عمرے کر لے ثواب، صدقے خیرات کرو ثواب، لیکن اگر والدین کی خدمت کرو، جیسے بزرگوں کا قول ہے نا کہ عبادت سے ثواب ملتا ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ہاں کتنا خوبصورت بات ہے، عبادت سے ثواب ملتا ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ اتنے محروم ہیں کہ والدین ہمارے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی ہم جنت، حضور نے وہ 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی تھی نا ممبر پہ چڑھتے ہوئے، ان میں سے ایک بات حضور کی یہ تھی کہ وہ بندہ بدبخت ہے، نقصان والا ہے کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے، وہ بہت بڑا نقصان والا اور بدبخت انسان ہے۔ اب والدین جب بڑھاپے میں اس کے پاس ہو تو اس وقت کیا نام ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی جتنی ہو سکے خدمت کرے، دعائیں لے، تو اللہ پاک اس کی زندگی تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ بھیجا۔ حضور نے فرمایا میرا جبہ جا کے اس کو دینا ہے اور ساتھ میں کہنا ہے کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جن کے لیے اپنا جبہ بھیج رہے، اس بندے کی کوئی شان تو ہوگی نا۔ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑی محبت تھی، لیکن پیچھے والدہ تھی، والدہ کی خدمت میں لگے رہتے، اس وجہ سے ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا کہ جا کے حضور کا دیدار کرے۔ یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ والدہ سے تھوڑی اجازت لی کہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراتا ہوں۔ تو جب مدینہ شریف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا تھوڑا ٹھہر جاؤ، اس نے کہا نہ، میری والدہ نے کہا ہے دوبارہ واپس جلدی آنا ہے،
تو میں نے جا کے والدہ کی خدمت کرنی. حالانکہ بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات والدہ کی آئی تو چھوڑ کر والدہ کے پاس چلے گئے خدمت کے لیے. اب جب والدہ کے پاس چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے، حضور کو بتایا گیا کہ اس طرح سے یمن سے ایک شخص آیا تھا، اویس نام تھا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے واپس چلا گیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر وہ شخصیت جن کا حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مرتبہ اور مقام حضور نے فرمایا جس کا میں آقا ہوں اس کا آقا علی ہے. ان دونوں کی ڈپٹی لگائی کہ یہ میرا جبہ اور اپنا جبہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جا کے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا ہے اور ساتھ میں کہنا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنی ہے. اچھا، یہ مرتبہ اور مقام کیوں ملا؟ صرف اور صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے. صحابہ کی ڈپٹی لگ رہی ہے، جو زمین کے اندر سب سے بہترین مخلوق صحابہ کرام ہے نا، تمام انبیاء کے بعد صحابہ کا مرتبہ اور مقام ہے. ان کی حضور نے ڈپٹی لگائی کہ اس شخص کے پاس جاؤ، نا تابعی ہیں، تو ان کے پاس جا رہا کر ان کو جا کے میرا جبہ دے کر ان کو کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو مرتبہ اور مقام کیوں ملا ہے؟ صرف اور صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کی دین اور دنیا ٹھیک ہو جائے، دین اور دنیا ٹھیک ہو جائے، تو وہ اپنے والدین کو راضی کر لے، والدین کو راضی کر لے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر ایک بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں دو بھائی تھے، تو دو بھائی بڑے نا، ایک جو تھا وہ بس اس کی ڈیوٹی تھی وہ والدین کی خدمت کرتا، ایک بھائی جو تھا وہ درس و تدریس اور عبادت اور نوافل اور ذکر و اذکار میں لگا رہتا. لیکن اس کے دل کے اندر ایک شک ہوتا، پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک دفعہ اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے لیکن تمہارے بھائی کی وجہ سے. وہ بڑا حیران ہوا کہ جناب یہ کون سی بات ہے، عبادتیں میں کرتا ہوں، نفل میں، روزے میں رکھتا ہوں، نفل میں پڑھتا ہوں، اور میرے بھائی تو کوئی کام نہیں ہے، صبح مزدوری پہ جاتا ہے، شام کو گھر آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ الہام ہوا کہ جناب اس کو جو مقام ملا ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. عبادتیں ریاضتیں ایک طرف، لیکن والدین کی خدمت کی وجہ سے جو مقام ملا وہ بڑھ گیا اس سے. تو الغرض یہ دیکھو، یہ حضرت طبقات ابن سعد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور خلافت آیا تو یہ کھجور کے درخت تھے، ان کی قیمتیں بڑی بڑھ گئیں. یعنی یہ اتنی بڑھ گئیں کہ ایک درخت جو ہے 1000 درہم یا 1000 درہم کے بدلے میں بکنے لگا. تو ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک پورا درخت کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو ایک مغز نکالا اور نکال کے لے کے چلنے لگے. تو لوگوں نے کہا تو اتنا قیمتی درخت تو نے ضائع کر دیا. انہوں نے کہا جناب میری والدہ کو نا یہ درخت کے اندر کا جو مغز ہے یہ بڑا پسند ہے، تو مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس دنیا کی وجہ سے میرے والدین مجھ سے راضی نہ ہو سکے. تو لہٰذا یہ صرف اور صرف اپنی والدہ کو جو مغز دینا تھا اس مغز کی وجہ سے درخت کاٹ دیا، اور میں مغز اپنی والدہ کو، اب صحابی تھے ان کو پتہ تھا کہ بھائی اس دنیا کی ویلیو تب ہی ہے جب اس دنیا کو والدین کے اوپر خرچ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ والدین کے اوپر خرچ کیا جائے. ایک دفعہ ادھر میرے ساتھ ایک بندہ بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کی کون کون سا حصہ ہے؟ تو یہ ساری چیز. انہوں نے کہا میں چھوٹا بھائی ہوں. میں نے کہتے ہیں، اور ادھر ایک بات کشمیر کے اندر کہتے ہیں یہ ہے کہ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت اس کے حصے میں آتی ہے. میں نے کہا یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. یقین مانو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ والدین کی خدمت جس کے حصے میں آ جائے، دنیا بھی اس کے پاس اور جنت بھی اس کے پاس. لیکن لوگ آج کل کیا کر سمجھتے ہیں، میرے چاچے ہیں نا، میرے تائے چاچے، یقین مانو ان کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی اس بات پہ کہ دادی جو ہیں ایک ہفتہ ایک گھر میں رہ جائیں. دادی جو ہے اپنا جو آبائی اجداد گھر ہے اس کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں، لیکن چاچاؤں کی بس یہ کہ میرے پاس کیوں نہیں رہتی، میرے پاس کیوں نہیں رہتی، تیرے پاس اتنے دن رہی ہیں. لیکن ادھر کیا فیصلہ ہے کہ بھائی جو چھوٹا ہے اس کے گھر اس کے ساتھ والدین رہیں گے. یہ بڑی اعزاز کی بات ہے نا. تو لہٰذا اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی بندہ اگر جنت نہ کما سکے اس کی کیا زندگی ہے، کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، مشائخ کے اندر جب بھی ذکر ہوتا ہے تو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بہت بڑے بزرگ بایزید بستامی، ان کی کبھی حالات زندگی بیان کریں گے تو آپ خود حیران، کبھی انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے. لیکن یہ کہتے ہیں بڑے اللہ کے ولی، آج بھی لوگ ان کے حوالے پیش کرتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر ان کی بات کی ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی، لوگ پوچھتے تمہیں اتنا مقام کیوں؟ کہتا ہے مجھے صرف اپنی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ والدہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا، والدہ نے پانی مانگا،
سخت سردیوں کی رات تھی، میں پانی لے کر آیا، والدہ سو گئیں، میں کھڑا رہا، میں نے کہا والدہ جب بیدار ہوں گی میں پانی پلا دوں، لیکن ہوا کیا کہ پوری رات والدہ سوئی رہی، والدہ بیدار نہیں ہوئی، تو صبح اٹھیں تو میں نے والدہ کو پانی پیش کیا تو والدہ نے مجھے کہا جتنی تو نے تکلیفیں برداشت کی ہیں میرے لیے اللہ تجھے رنگ لگائے، اللہ نے مجھے دعائیں دیں کہ اللہ تجھے فلاں فلاں، تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف میری والدہ کی اس خدمت کی وجہ سے دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا ان کے نام جانتی ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، لیکن جو انہوں نے احادیث کو ہمارے سامنے واضح کر کے بتایا کہ سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پوری دنیا جانتی ہے۔ سیدنا امام اعظم، نام کیا بولا جب؟ بڑا امام، امام اعظم، عربی کے اندر اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو لہٰذا وہ امام، تو ان کی والدہ محترمہ وہ مطلب فقہ کے ساتھ ان کی بڑی دلچسپی تھی، مسائل کے ساتھ، تو ایک بزرگ عالم دین تھے، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام، وہ جو بزرگ عالم دین تھے وہ بھی ان سے مسئلے پوچھتے تھے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، لیکن ان کی والدہ کا دل مطمئن ان پہ تھا کہ بھائی یہ جو بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھنے، تو وہ کہتے چلو، والدہ کہتی چلو ابو حنیفہ مجھے لے جاؤ، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر اپنی والدہ کو لے کے جا رہے ہوتے، لوگ ادب سے کھڑے ہوتے راستوں میں دیدار کے لیے کہ بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آپ فرماتے نہ ابھی میرے ادب کی ضرورت نہیں، ابھی میری والدہ کا ادب میرے لیے ضروری ہے۔ تو جب وہاں پہ جاتے تو وہاں پہ جا کے جب وہ مسئلہ پوچھتے تو کبھی کبھی وہ فقیہ جو ہے اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو وہ خاموشی سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے کہ مسئلہ کیسے، آپ بتاتے تو وہ آگے پھر والدہ کو، لیکن پوری عمر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مسئلہ آپ کو وہ بتاتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں، کیوں کہ والدہ کا جس بات پہ دل مطمئن ہے اس پہ ہی مطمئن رہے۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ اپنے والدین کا ادب و احترام۔ آج ہمیں تھوڑی سی تعلیم آ جائے تو ہم اپنے والدین کو آگے سے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ ایک مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز وضاحت سے بیان کی ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات بھی آقا علیہ السلام نے کلیئر کیے ہیں، ایک حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے 10 وصیتیں کی، تو ان 10 وصیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں، لیکن ان میں سے ایک جو وصیت تھی وہ بیان کرنا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ اب چلو 10 وصیتیں پھر سے ساری پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک یہ کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری بات پھر ولا تعقن والدیک وان آمراک ان تخرج من اہلک ومالک۔ اب یہ جو لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں نا، آگے سے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، حضور نے وہ ساری باتوں کے دروازہ ہی بند کر دیا، فرمایا کہ کبھی بھی یہ تعقن، یہ ثقیلہ کا صیغہ ہے، یعنی عربی کے اندر یہ طالب علموں کو پتہ ہے کہ یہ ثقیلہ جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں یہ کہیں کہ بھائی اپنا گھر بھی چھوڑو، اپنا مال بھی چھوڑو، یہاں سے نکل جاؤ، تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے۔ تو یہ دیکھو اس کے اندر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر دیا۔ اب بعض لوگوں کو میرا والد ہے ہی ایسا، میرا والد یہ کرتا ہے، میرے والد نے یہ ناجائز کیا ہے، اور تو کون ہوتا ہے بھائی؟ تجھے حکم ہے تو کیا کر، ادب و احترام سے پیش آ۔ فلا تقل لہما اف، تو اپنے والدین کو اف بھی نہ کہے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑک بھی مت، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر کوئی بات سمجھا کہنی بھی ہے تو ادب کے دائرے میں، بابا جی یہ بات ایسے ہے، وہ بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، سکھانے کے لیے نہیں، صرف بتانے کے لیے کہ والد صاحب، والدہ محترمہ یہ بات ایسے ہے، ورنہ آپ کی جو تعلیمیں ہیں اس تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں رہنی۔ اگر آپ عالم ہیں یا پروفیسر ہیں یا جو بھی ہیں، اگر آپ کو آپ کے والدین کا ادب نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تعلیم جو ہے آپ کو، مطلب یہ سمجھیں کہ جس تعلیم نے آپ کو ادب نہیں سکھانا وہ تعلیم آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی جو فرض نماز ہے اس کو مت چھوڑنا۔ تو آگے حضور نے فرمایا جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا، جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ اللہ کی ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو بھی ہو، اس کی بھائی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ اس کی اپنی
اس کا اپنا مطلب وہ ہے، وبال ہے، کیونکہ جب تک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا رہتا ہے تب تک وہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہوتا ہے، تب تک اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں برکتیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں، ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ چوتھی وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، حضور نے فرمایا کبھی بھی شراب مت پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، دیکھو شراب پیتا ہے نا، توبہ بھی کر لے، وہ توبہ بھی جنہوں نے نہیں پی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن یہ مسئلہ بتانے لگا ہوں، جس نے ایک دفعہ دنیا میں شراب پی، ایک گھونٹ بھی پی، وہ جنت میں بھی چلا جائے گا تب بھی جنت کی شراب اس کو نہیں ملنے لگی۔ یہ دیکھ لے کتنی بڑی سزا ہے، یعنی جنت کی شراب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، جنت میں جائے گا بھی، لیکن وہ اگر اس نے جو دنیا میں شراب پی ہوگی اس وجہ سے اس کو جنت کی شراب نہیں ملنے لگی۔ اگر ایک مرتبہ بھی کسی نے پی تو جس نے نہیں پی وہ توبہ کرے، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس چیز سے بچیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط، کہ گناہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی ہوں، لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، تب بھی تم نے پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا ہے، یعنی جنگ ہو رہی ہے، لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لوگ ہلاک ہو جا رہے ہیں، شہید ہو جا رہے ہیں، تمہیں تب بھی پیٹھ پھیرنے کی اجازت، بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ تم رہ رہے ہو، اس جگہ میں کوئی بیماری آ جائے، طاعون آ جائے، کرونا جس طرح آیا تھا کوئی، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی اس علاقے میں طاعون آ گیا، بیماری ہے، یہاں سے نکلو کسی اور علاقے میں شفٹ ہو جاؤ، نہ، حضور نے فرمایا وہیں پر رہو، وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کو خوشی کے ساتھ اپنے والدین، اپنے آل اولاد، اپنے گھر والوں پر خرچ کر، یہ بھی ایک وصیت کی۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے آل اولاد سے کبھی بھی ڈنڈا دور نہ کرو، ڈنڈا اٹھا کے رکھو۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، رواہ احمد، کہ ان کو اللہ کے معاملات میں ڈراؤ، یعنی یہ بھی ایک حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ اپنے بچوں پر ڈنڈا بھی اٹھا کے رکھنا چاہیے۔ آج کل یہ ایک بہت عجیب بات ہو گئی ہے کہ بچوں کو بھائی دیکھو یہ والدین کا فرض ہے نا، مثال کے طور پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں جب گیا تھا نا کچھ دن گھروں سے گیا تھا، یہ اب کمیوں والی باتیں بتانے لگا ہوں، ہاں، تو جب میں یہاں سے گیا ہوں تھا تو مسجد خالی ہو گئی تھی، صاحب یہی بات ہے، بہت سارے بچے مسجد میں ہی نہیں آتے تھے۔ اور بھائی قاری صاحب کی ڈیوٹی تو چلو ٹھیک ہے نماز پڑھانے کی، آپ کی ڈیوٹی آپ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں، صبح صبح ڈنڈا اٹھائیں اور ان کو کہو چلو جناب، یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ اولاد آپ کو کون سا نفع دے گی؟ جو اولاد اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی 5 ٹائم، اس اولاد کو آپ کو کیا نفع ملنا ہے؟ لہٰذا اپنی اولاد کو، یہ حضور کی ایک وصیت ہے کہ اپنی اولاد پر ڈنڈا اٹھا کے رکھیں اللہ کے معاملات میں ڈرانے کے لیے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ڈنڈا اٹھائیں، بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا تو چل نماز کے لیے، چلو آپ کی زندگیاں تو گئی، آپ نہیں بھی پڑھتے۔ اب ایک 2 بندے ہیں، میں نے ان کی ایک بات سنی، کہتے ہیں کر صاحب ہم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی لیکن والد اولادوں کو سیدھا کر کے رکھیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، خود پڑھیں آپ، لیکن اگر اتنا نہیں ہو سکتا اپنی اولاد کو تو ایسا بنائیں کہ بھائی وہ آپ کی اولاد جو ہے 5 ٹائم نماز کے لیے پوچھے۔ اب میں چلو مسجد میں تو ٹھیک ہے لیکن اب گھروں سے تو نہیں بلا سکتا نا، پہلے میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، بچے بلا لاتے تھے، لیکن 2 دن ہو گئے 3 دن میں نے بچوں کو نہیں بلایا تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، بچے آتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے، یہ ملپر والوں کی کمزوری ہے، ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے، قاری صاحب کے ڈر سے پڑھتے ہیں، آپ کے ڈر سے پڑھنا چاہیے، آپ اپنے بچوں کو گھر سے نکالیں جناب۔ اسی طرح جب سبق کا ٹائم ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی بات پھر کرنے لگا ہوں، یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی پابندی کروائیں، جس طرح اسکولوں کے اوپر پابندی کرواتے ہیں اس طرح یہ بچوں کو قرآن کی جو کلاس ہیں، تو یہ مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں نہ آپ کوئی ٹیوشن رکھیں نہ کوئی اور چیز رکھیں، اس میں صرف قرآن کی تعلیم ہے۔ تو یہ قرآن کی تعلیم کے لیے چلو میں نے خاص، مجھے پتہ ہے کہ بھائی آپ کو فجر سے لے کر وہ 8 بجے سے لے کر عصر تک آپ نے دنیا کی تعلیم ہی سیکھنی ہے، اس وجہ سے میں نے اب یہ جو ٹائم ہے مغرب سے عشاء جو تھوڑا سا ٹائم آپ نے دیا ہوا ہے دین کے لیے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو بلانا پڑتا ہے، بھائی کدھر ہے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس چیز کا بھی پابندی کروائیں، بچوں کو ٹائم سے سبق کے لیے بھیجیں، نمازوں کی پابندی کروائیں، یہ والدین کا حق ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کے بارے میں یہ بیان کروں گا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔